سورہ ہجر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی نسبت جنات کو بہت پہلے تخلیق کیا گیا تھا۔ وہ اس دنیا میں انسانوں سے کہیں زیادہ اور ایک طویل عرصے سے رہ رہے ہیں۔ اس دنیا کے متعلق ہماری نسبت کہیں زیادہ قدیم نالج رکھتے ہیں۔ پھر چونکہ ان کی عمریں بھی ہماری نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہیں تو ان کے پاس سیکھنے کے لیے ہماری نسبت وقت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ مثلا جب انسان کوئی ہنر سیکھتا ہے تو اگر آپ بچپن اور بڑھاپے کے وقت کو نکال دیں تو پیچھے اس کے پاس شاید زیادہ سے زیادہ 20 سے 25 سال کا وقت بچتا ہے، جبکہ جنات کے ساتھ یہ ریسٹرکشن نہیں ہے، ان کے پاس تو ہزاروں سال کا وقت ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہنر کی بات کی جائے تو کچھ علوم ایسے ہیں کہ جن میں انسانوں کی نسبت جنات کہیں زیادہ ماہر ہیں، اور انہی علوم میں سے ایک علم ہے علم الطب، میڈیکل کا علم۔ اور اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے سن کر شاید آپ میرا یقین نہ کریں، لیکن یہ واقعہ 26 مارچ 1979 کے کویتی اخبار القدس نے شائع کیا تھا، اور یہ واقعہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہتا تھا۔ یہ واقعہ کویت میں رہنے والی 57 سالہ ایک کرسچین خاتون مسز سامیہ الوادی کا ہے۔ ایک رات اچانک انہیں معدے اور سر میں شدید درد محسوس ہونے لگا۔ ان کے شوہر انہیں لے کر ہاسپٹل کی طرف بھاگے، اور ڈاکٹرز نے جب انہیں ڈائیگنوز کیا تو پتہ چلا کہ مسز سامیہ کو معدے کا کینسر ہے، لیکن ڈاکٹرز ان کا علاج نہیں کر پا رہے تھے کیونکہ کینسر معدے کے اندر ایک چھوٹی سی وین میں ڈیولپ ہو رہا تھا۔ مسز سامیہ کو گھر لے آیا گیا اور شدید ذہنی ڈپریشن کی وجہ سے وہ ایک کوما میں چلی گئی۔ اس دوران آرٹیفیشل طریقے سے ڈاکٹرز انہیں خوراک دیتے رہے، اور جب 1 ماہ بعد مسز سامیہ ہوش میں آئیں تو پتہ چلا کہ ان کے جسم کا کافی سارا حصہ پیرالائزڈ ہو چکا ہے، اور ڈاکٹرز نے بتایا کہ کینسر اب ان کے جگر تک بھی پہنچ چکا ہے اور اب شاید وہ زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکیں۔ اس بری خبر کے بعد مسز سامیہ کے جاننے والے اور دوست ان سے ملنے کے لیے آنے لگے، اور ان کے جاننے والوں میں ایک مسلمان خاتون بھی تھی کہ جو ریسنٹلی حج کر کے کویت واپس آئی تھیں۔ اب انہوں نے بھی اپنی سی کوشش کرتے ہوئے مسز سامیہ کے پاس بیٹھ کر قرآن کی کچھ آیات تلاوت کی کہ جنہیں سن کر مسز سامیہ کو ایک عجیب سکون سا محسوس ہونے لگا۔ انہیں پرسکون دیکھ کر ان کے ہسبینڈ بازار سے تلاوت کی کچھ آڈیو ٹیپس لے کر آ گئے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ 1979 کی بات ہے اور یوٹیوب کا دور تو تھا نہیں، لہٰذا مسز سامیہ روز رات کو تلاوت کی وہ ٹیپس پلے کر کے اپنے پاس لگا لیا کرتی ہیں، اور پھر یوں ہی نومبر کی ایک رات مسز سامیہ نے اپنے شوہر سے ایک عجیب درخواست کی کہ بازار سے جو سب سے بہترین پرفیوم ملتا ہے وہ لے آئیں اور لا کر میرے پورے جسم پر چھڑک دیں، اور مجھے اندھیرے میں بالکل اکیلا چھوڑ کر کمرے کا دروازہ بند کر دیں۔ اور وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ وہ رات کی تنہائی کو محسوس کرنا چاہتی ہیں۔ اس بات کے بعد مسز سامیہ کے ہسبینڈ کو یہ یقین ہو گیا کہ شاید آج میری بیوی کی آخری رات ہے، لہٰذا انہوں نے ان کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے ایسا ہی کیا۔ وہ بازار گئے اور مہنگے ترین پرفیوم کی ایک بوتل لائے، اسے مسز سامیہ کے جسم پر چھڑکا اور انہیں بالکل اندھیرے میں کمرے میں بند کر کے خود خدا سے دعا کرنے لگے کہ ان کی بیوی کی تکلیف کو اب ختم کر دیا جائے۔ صبح جب انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کسی قسم کا کوئی رسپانس نہیں آیا۔ انہوں نے دوبارہ دستک دی لیکن سٹل مکمل خاموشی، اور عجیب بات یہ کہ دروازہ اندر سے بھی بند تھا۔ لہٰذا جب زور لگا کر انہوں نے دروازہ کھولا تو آگے ان کی آنکھوں کے سامنے ایک عجیب منظر تھا۔ دیکھتے ہیں کہ مسز سامیہ اپنے بستر پر ایسے پڑی ہوئی ہیں کہ ان کے جسم کا اوپری حصہ گاؤز بینڈیجز میں لپٹا ہوا ہے، یعنی پٹیوں میں، جبکہ جسم کے نچلے حصے پر صرف ایک چادر ڈلی ہوئی ہے، اور مسز سامیہ بذاتِ خود بے ہوش پڑی ہیں۔ ان کے شوہر نے گھبرا کر اپنے بچوں کو بلایا، پڑوسی بھی ان کے گھر آ گئے، اور جب ڈاکٹرز گھر پہنچے تو یہ سب دیکھ کر انہوں نے فوراً کہا کہ مسز سامیہ کسی انتہائی ڈیلیکیٹ اور ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ قسم کے سرجیکل آپریشن سے گزری ہیں، اور اس لیے فوراً سے پہلے انہیں ہسپتال لے کر جانا ہوگا۔
اور ہسپتال لے جا کر پتہ چلا کہ کسی نے رات کو مسز سامیہ کے جسم سے کینسر مکمل طور پر ریموو کر دیا ہے۔ مسز سامیہ الوادی کے ساتھ کیا ہوا تھا، القدس اخبار نے ان کا پورا ایک انٹرویو پبلش کیا تھا کہ جس میں مسز سامیہ نے بتایا کہ کیسے جب ان کے شوہر کمرے میں گپ اندھیرا کر کے چلے گئے تو ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے، وہ رو رہی تھیں اور سورہ بقرہ کی تلاوت سن رہی تھیں، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب نہ وہ جاگ رہی تھیں اور نہ ہی وہ سو رہی تھیں کہ اسی وقت ان کے کمرے میں کچھ ایسے لوگ داخل ہوئے کہ انہیں جن کے چہرے تک دکھائی نہیں دے رہے تھے لیکن انہیں واضح طور پر محسوس ہو رہا تھا کہ کوئی ان کے پیٹ سے کپڑا ہٹا کر اسے کھول رہا ہے، مگر مسز سامیہ کو کسی قسم کا کوئی پین، درد محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد کسی ہاتھ نے ان کے منہ میں روئی کا ایک ٹکڑا رکھ دیا، اور پھر انہیں کچھ یاد نہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا، لیکن کسی نے اس رات ان کے جسم سے کینسر کو مکمل طور پر جڑ سے ہی نکال دیا تھا۔ انکریڈیبل ریئل لائف سٹوری۔ آج بھی القدس اخبار کا یہ انٹرویو ہمارے سامنے ان گنت سوالات کھڑے کیے ہوئے ہیں۔ ہم اس دنیا اور اس میں رہنے والی مخلوقات کے متعلق جانتے ہی کیا ہے؟ کون تھے وہ کہ جنہوں نے مسز سامیہ الوادی کے جسم سے اس رات کینسر کو نکال دیا تھا؟